من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تذكر الجنة بالسلام اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے الجھن ہو رہی ہے. آپ یہاں لگائیے. دوستو، بزرگوں، عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق ان کی اطاعت کی، ان کی عبادت کی خوب تشریف فرمائی. قرآن پاک ہے اور پھر ہزاروں صفحات میں احادیث ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترجمانی اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہے. جو اللہ نے چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منشا کو سمجھ کر کے امت کو پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ ہم نے دین کی تکمیل کر دیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایسا دین اللہ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم اس دین سے راضی ہیں. اب کوئی ہدیہ پیش کر بھائی یہ ہدیہ بہت ہی ہمارے محبوب تم کو پیش کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے کہہ دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کی تکمیل کو اپنی نعمت فرمایا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، مگر دین کی تکمیل یہ نعمت ہے. کسی امت کو دین کی تکمیل نصیب نہیں ہوئی. یہودیت ناقص، نصرانیت ناقص، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ دین کامل ہے. ان ناقصوں دین کے بعد دین کامل کا آنا ضروری تھا. نبی کامل کا آنا ضروری تھا. دین چونکہ کامل ہو گیا ہے اس وجہ سے کسی نبی کی ضرورت نہیں. دوستو، بزرگوں، ہم کو
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو آپ کو دین کامل ملا ہے۔ یہود نصارہ منتظر تھے کہ دین کامل نبی ہوگا، کب ہوگا ان کو کوئی پتہ نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ الیوم اکملت لکم، میں نے آپ کے دین کو کامل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت اس میں معلوم ہوئی۔ یہ نہیں فرما کہ یہ کہا بعضوں کو حضرت مولانا اجازت دیتے تھے خلافت آ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے اجازت دیا آپ کو، یہ نہیں، مجھ سے کہتے مولانا علی کیوں کو دے دیجیے اجازت دیا، اپنی طرف منسوخ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنی طرف منسوخ کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہم سب کو حاصل ہے، اس امت محمدیہ کو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب بھی ہم اپنے دین کی، شریعت کی، سنت کی قدر کریں، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کامل نہیں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر کامل نہیں کیا ہے، نوح علیہ السلام پر کامل نہیں کیا ہے، نہ تمام دین چلا آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تعمیر اوپر چلی جا رہی تھی، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، میرے ذریعے سے اس کی تکمیل کر دی، اس تعمیر کی۔ دین اسلام کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اینٹ سے ہوئی ہے، اس جگہ پر ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اس دین کی ناقدری ہو رہی ہے، افسوس کی بات۔ سوچو کس دین پر تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کس دین کا تم کو عمل پیدا ہونے کا امر فرمایا ہے۔ دین تو کامل ملا اور عمل کرنے والے ناقص ہم سب ہیں۔ دین کے کمال کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایمان کی توفیق دیا ہم کو، اس ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ ایمان درجات، ایمان کے بھی درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کا کہ توحید کی شہادت، یہ پہلی درجہ ایمان ہے۔ پھر بعد بہت سے درجات ہیں، صاحب مرقات نے اس کے درجات کو لکھا بھی ہے، شیخ الحدیث صاحب نے کہیں نقل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جتنا ہم کو حاصل ہے، ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے، بلڈنگ میں بلڈنگ 70 مالا 100 مالا 100 مالا، کیا اس کے درجات نہیں ہیں؟ جیسے علم درجات، اسے صاحب مشکال لکھتے ہیں ولیل ایمان درجات، ایمان کے بھی درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے اجراء الشہادتین علی اللسان، پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ زبان پر شہادتین کو جاری کرو، دل سے جاری کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ معمولی کلمہ ہے، ہمارے اندر بہت کہتے تھے مولانا محمد احمد صاحب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حقیقت ہے، چاہے کوئی کہے نہ کہے، یہ اپنی حقیقت رہے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ شہادتین کا ہماری شہادت ہے کہ ان دونوں شہادتوں کا اقرار کریں، اس وجہ دوسرا کلمہ شہادت والا ہے، لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حقیقت واجبہ ہے، اس میں کوئی کثر بیعت کر نہیں سکتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، کوئی نہ مانے، یہ اپنی جگہ پر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کلمہ اتنا بڑا ہے، حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی دخل الجنہ، یہ بھی ہے صدقا من قلبی، صدق دل سے جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، یہ حقیقت یہ بھی ہے، یہ مولانا محمد احمد صاحب بہت بیان کرتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے، شہادت لا الہ، توحید اور رسالت کا لیے، توحید اور رسالت ایک کیا ہے، ایک حقیقت ہے، چاہے کوئی کہے یا نہ کہے اپنی جگہ پر رہے گا۔ ہماری شہادت اس میں ہے کہ اس کی شہادت ہے، یہ مولانا بہت پیار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی کہے کوئی نہ کہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جیسے اللہ اپنی جگہ پر ہے، واجب الوجود ہے، کوئی نہ رہے اللہ رہے گا، یہ کلمہ بھی رہے گا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ لیکن ہماری سعادت ہے کہ اس کی شہادت ہے. دوسرا کلمہ کیا ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہماری شہادت. وہ بہت بڑا کلمہ ہے، لیکن جب آپ کہیں گے تبھی اسے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین ایسا دیا ہے جس کے اب تکمیل کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دیا. یہودیوں نے کہا ہے صحابہ سے تمہارے اس دن میں اتنی بڑی چیز نازل ہوئی کہ ہم لوگ اس کی عید مناتے ہیں. اور ہم لوگ بھی عید مناتے ہیں. عرفہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، عید نہیں، یہ بھی عید ہے. بہرحال یہ دین ہم کو ملا ہے، اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. سب لوگ ناقدری کریں، ہم کو تو قدر کرنی چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے بادشاہ رسول اللہ صاحب یہ قرآن پاک میں دوسرے لوگوں کا واقعہ ہے، دوسرے متعلق احکام ہیں، اس سے ان کو کوئی نفع نہیں، لیکن ہم کو نفع ہے کہ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. جو آیات دوسروں کے متعلق ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے. جیسا مومنین کے بارے میں آیات جو ہے اس کے پڑھنے سے کوئی ایمان لانے سے ایمان بڑھتا ہے، ایسا ان کے برخلاف کفار کے بارے میں جو آیات ہیں وہ تو اس پر عمل کریں گے نہیں، ہم عمل کریں گے تو ان آیات سے بھی ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے. امام غزالی نے نے بھی لکھا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان اور دین ہم کو قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعملوا بطاعت اللہ، اعملوا بطاعت واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کا اقرار، اس کا اعتراف. اسی بنا پر ہمارے صوفیہ کرام بھی اس کی تجدید بلکہ تقریر کراتے رہتے ہیں تاکہ ایمان دل میں ثبت ہو جائے. اس بنا پر میرے دوستو اس ایمان کی سب سے پہلی بات یہی ہے، اس کہنا یہ ہے کہ ہم کو خود بھی اپنے اس دین کی قدر کرنی چاہیے. اپنی چیز کی حفاظت اپنی آنکھیں کرتی ہیں. عرب کا ایک مقولہ ہے اپنی چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کرتی ہے. یہ ہمارا دین ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، دوسرا نہیں تلاش. بہت مشہور ہے کہ ایمان جو ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کتاب جو دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات موجود ہیں. اب ہم اس کو پڑھیں گے لکھیں گے نہیں اور کون پڑھے گا، کون اس پر عمل کرے گا؟ آج دیکھیے دین اٹھتا جا رہا ہے، دینداروں کے گھروں سے بھی دین اٹھتا جا رہا ہے. جو عظمت کا وقت جو دین کی ہونی چاہیے، کتاب اللہ کی ہونی چاہیے، سنت رسول اللہ کو، وہ عظمت و وقت باقی نہیں رہے گی. آتا ہے جس کے گھر میں دین کوئی حال آیا، اس حال کی قدر آپ نے نہیں کیا تو حال ڈوب جاتا ہے. کہ ایمان کی قدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان جو ہم نے دیا اس کی قدر کرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. اس کی قدر کرو، اللہ نے تم کو دیا ہے. فرماتے ہیں ہمارا وہی فرماتے ہیں جب کوئی تم کو حال ملا تو اس کی قدر کرو، کیونکہ وہ روٹ جاتے پھر نہیں آتے. نماز میں آپ کو خشیت ہے، خشوع ہے، حضوری ہے، اس کی قدر کریں. اس بنا پر جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ کا فضل احسان ہے. جتنا ہم اس کی قدر کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ اس میں رسوخ پیدا کرے گا، اس کے اندر جلا پیدا کرے گا. ایمان کے اندر بھی جلا. وہی میں کہہ رہا تھا کہ اول تو یہی ہے اجراء الشہادتین علی اللسان، زبان پر شہادتین کا اجرا کرو، پھر اس کی تصدیق میں پختگی پیدا کرو یہاں تک کہ اس کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے. نور ایمان ہے کہ نہیں؟ نور ایمان بھی کہا جاتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ایمان کی دعا کی ہے. تو ایسا اس کا استقرار کو شہادتین کا اللہ تعالیٰ نور ایمان سے ہم کو منور فرما دے، نورانیت پیدا ہو جائے. تو وہی کہا انہوں نے صاحب مرکات نے کہ اول تو یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نور ایمان کے منتظر ہو جاؤ. یہ مرکات لکھ رہے ہیں نور معلوم ہے کہ ایمان کے اندر نور بھی ہوتا ہے. جب اس میں نور ہے تو ایمان میں نور ہوتے کیا تعجب کی بات ہے.
سب میں نور ہے کہ نہیں؟ جب صورت میں اللہ نور پیدا کر سکتا ہے تو اپنے کلمے میں بھی نور پیدا کر دے، کیا تعجب کی بات ہے؟ اس کلمے کے اندر نور ہے۔ ہم تو جاتے ہیں حرم میں جا رہے تھے، امام ابراہیم صاحب تھے، ظہر کو جا رہے تھے، تو مولانا نے پوچھا مولانا وہ فجر کی وجہ دعا پڑھی جاتی ہے جس میں نور کا ذکر آتا ہے، کیا ظہر کو پڑھ سکتے؟ میں نے کہا یاد ہے تب آدمی، میں نے کہا ہاں ضرور جب چاہے پڑھیں اس کو۔ نور ایمان، اللہم اجعل فی قلبی نوروں فی دمی نوروں فی شعری نوروں وجعلنی نور، سب نور ہی نور ہم کو بنا دیا ہے۔ نور اللہ کا نور ہے، نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نور سے واقف۔ تو صاحب میرے کہا لکھ رہے ہیں کہ اول درجہ ایمان کا ہے اجراء الشہادتین علی اللسان، اور دوسرا درجہ ہے انتظار نور، اور تیسرا درجہ ہے نور کا حصول، تیسرے درجے پر ہے۔ اس طریقے سے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا قبلہ کے متصل ہو کے پڑھو تاکہ نور ایمان تمہارے دل میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس نور ایمان سے منور فرما دے، کیونکہ ہم لوگوں کے بعد میں بزرگوں کی بات آ جاتی ہے تو کوئی حل نہیں ہے۔ ہم لوگ بیٹھے رہتے، امام محمد احمد صاحب کے ہیں، میری بتی بہت جاتی تھی تو اکثر بلی چلی جاتی تھی، اندھیرے میں بیٹھے رہتے، کوئی نہیں بولتے تھے، ہم سب لوگ بیٹھے رہتے اندھیرے میں، کوئی بولے، سب اتنے میں روشنی آ جاتی تھی، بجلی آ جاتی تھی، تو وہ ضرور کہتے تھے کہ ایسی اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ ہم لوگ اندھیرے میں تھے، روشنی بجلی کے منتظر تھے۔ اب دیکھیے کتنی سمجھایا بات کو، جب بتی گئی کچھ نہیں بولے، چپ تھا، خاموش، ہم سب لوگ خاموش۔ لیکن جب بتی آتی تھی تو ضرور کہتے تھے کہ مولانا ایسی اللہ کا نور اچانک آ جاتا ہے، منتظر تھے، ہم منتظر تھے کہ بجلی اب آ رہی ہے، اس طرح سمجھاتے تھے۔ دوستو وہ نور، اس کا پہلے یقین، قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس نور سے منور فرما دے۔ المدینۃ المنورہ، شاید پہلے بھی کبھی 10-20 سال پہلے جائیں، المدینۃ المنورہ کہا جاتا ہے، البمیۃ المنورہ نہیں کہا جاتا، مدینۃ المنورہ۔ آگے ایک عربی عالم لکھتا ہے اے بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، المدینۃ المنورہ تو بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ منورہ جو کہا جاتا ہے حضور کے انوار، جبکہ چراغ بھی جلانے کا نہیں تھا لیکن نور ایمان تھا، اس بنا پر مدینہ کا نام منورہ پڑ گیا۔ المدینۃ المنورہ تو بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انوار ہے اس کو، جبکہ مسجد میں چراغ جلانے کے لیے انتظام نہیں تھا، جب بھی اس کو منورہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا معلوم ہوا کہ نور سے بہت تعلق ہے مسلمانوں کا، اس نور کو حاصل کرنے کے فکر۔ نور باطن السینے درویشہ باجوس، پر نامہ وہاں پڑھے ہی ہوں گے لوگ، مانا کرو نور سینے درویشہ کون کرا؟ قاضی صاحب اللہ پانی پتی، کتاب ان کی ہے پند نامہ، ہے تو مسائل کی کتاب، لیکن اس میں کتاب الاحسان آگے لکھا ہے۔ ہمارے اندر بہت کہتے تھے دیکھو فقہ کتاب میں کہیں کتاب الاحسان نہیں، یہ قاضی صاحب چونکہ صوفی تھے، اس بنا پر آخر میں کتاب الاحسان کے نام سے خود باب کر دیا۔ نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینے درویشہ باعث، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو درویشوں کے سینوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ نور کا ذکر بہت آتے ہے، اس بنا پر دوستو ہم سب کو اس نور کی دعا تو کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارا صدیق صاحب گئے، حضرت ماں صاحب صلی اللہ صاحب کے ہیں، کہا حضرت کوئی نصیحت دیجیے، فرمائے یہ دعا پڑھا دیجیے، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی۔ امام صدیق صاحب نے بتایا، ماں صاحب صلی اللہ صاحب، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی۔ اللہ ہمارے